ساتھ علامہ شہریار نقوی صاحب موجود ہیں، ہمیشہ مشفقانہ انداز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے انتہائی محترم جناب مفتی عابد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں اور بلوچستان کے دور افتادہ مقامات پر تحصیل علم کا ایک ایسا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ صلاحیت جو ہے وہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں مجاہدانہ قرار دی جائے گی. آپ مجاہد اسلام ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ دین مبین کی خدمت کر رہے ہیں. اور آج ہم فہم دین میں جو دو موضوعات ہیں ہمارے، اس میں ایک موضوع جو ہے وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ زوجہ رسول ام المومنین. اور ام المومنین بھی میں کیوں کہوں، کیونکہ اس لیے کہ میرے پاس قرآن کی نص موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حرم رسول میں داخل ہو گئی وہ تمہاری مائیں ہیں اے مومن. اور اس کا جو سبب ہے، اس کا سبب بھی آپ جان لیں، اس لیے کہ یہ بات میں بہت جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ بازار میں جب عورتیں نکلتی ہیں تو چاہے ان کا لباس غیر معیاری ہو یا کہ معیاری ہو، باوجود اس کے کسی مرد کی نگاہ پڑ سکتی ہے اس پر. چنانچہ ایک ایسا موقع بنا تھا جس کا شان نزول بنا اس آیت کا، اور اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جب وہ بیویاں گھروں سے باہر نکلیں جو زوجہ رسول کی حیثیت رکھتی ہیں تو اے مومنین تم اپنی نگاہیں نیچی کر لینا، وہ تمہاری مائیں ہیں، تم نے اس طرف نگاہ نہیں اٹھانی. اور اسی ذیل میں ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ کسی عفت والی بیوی کے لیے کسی نے نگاہ اٹھائی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک چانٹا رسید کیا تھا. یہ بھی واقعہ تاریخ میں موجود ہے. تو یہ احترام بنایا اللہ نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پردہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اگر مومنین کی ماں ہیں لیکن اس کا قطعاً یہ مراد نہیں ہے آپ کی محرم نہیں ہے، وہ جو ماں محرم ہوتی ہے ویسی نہیں ہے. تو اب یہ جو عنوان دیا ہے ماں کا، یہ اس لیے کہ احترام کا یہ لیول واضح ہو جائے کہ اللہ نے مومنین پر کیا لازم کیا ہے کہ کیسے احترام کرنا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ذاتی کردار ہے اس میں جو ان کا علم ہے، جو ان کا زہد ہے، ان کا تقوی ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب جو ہم تک پہنچے اس میں حدیث ہو، میں وہ پڑھوں آپ پڑھیں تو ہم اللہ کے رسول کے اقوال کے قریب آ گئے. اور اس بیوی کا کیا عالم ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں اور خود دہن مبارک سے جاری کی جانے والی احادیث کو سن رہی ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ ایک ذات گرامی کے عنوان سے ان کا ذرا خاکہ کھینچے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کیسی بیوی تھی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وازواجہم امہاتہم صدق اللہ العظیم. جی وہی آپ نے آیت پڑھ دی جو ہم نے بالکل آپ نے جو ابتدائیہ میں ہمارے آغا صاحب نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ یہ ان کی بیویاں، رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں. تو یہ نص ہمارے سامنے موجود ہے، ایسا ذکر فرمایا. تو اپنے احترام میں، اپنے رتبے کے اندر اور اپنے پورے شیل کے اندر ایک رتبہ رکھتی ہیں، وہ رتبہ جو کہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. جی. اور جب خاص کر بات آ جائے اس ذات کی جو کہ محبوب رب العالمین ہے، بھئی کیا اچھا ہے، سیدہ ہیں، ساجدہ ہیں، مفتیہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، اور جتنا زیادہ کے لیے القاب استعمال کیا جائے کم ہے کہ آپ سے ایک تہائی دین ہم تک پہنچ گیا. واہ. ایک تہائی کم و بیش 2210 احادیث مبارکہ آپ کی ذات سے ہمیں ملی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ جو ہمیں ملتا ہے ہمیں سیدہ کے گھر سے، اپنی ماں کے گھر سے ملتا ہے. جی بلکہ اس کو اور واضح کر دیجئے گا مفتی صاحب کہ صحاح کی اور دیگر کتب میں جو حوالہ جات موجود ہے اس میں جب ریفرنس دیا جاتا ہے حدیث کا تو اس میں کئی حوالہ جات ہوتے ہیں، لیکن جو آخری حوالے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے آخری حوالے کے ساتھ جو احادیث کی تعداد ہے وہ آپ بتا رہے ہیں 2210 کی تعداد ہے. اور الحمدللہ جو مختلف علماء جو انہوں نے محققین نے بات واضح کی ہے، آپ سے 8000 سے زائد صحابہ کرام اور صحابیات نے فیض لیا ہے. 8000 سے زائد صحابہ آپ سے مسائل اخذ کیے ہیں، آپ سے مسائل پوچھے ہیں.
اور 2000 کے لگ بھگ ایسے صحابی اور صحابیات ہیں جن سے انہوں نے آپ سے تلمس طے کیا ہے، آپ سے باقاعدہ سیکھا ہے، علم کو، دین کو، شاگردی اختیار کی ہے اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی آپ نے افتاء کا کام بھی کیا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور سے ہی جو ہے یہ دارالافتاء کا شروع کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود آپ فرمایا عائشہ جو صحابیات ہیں ان کی رہنمائی آپ فرمایا کریں، بالعموم ان کا بالخصوص ان کے لیے، اور بالعموم آپ صحابہ کرام بھی جب کسی مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا تھا یا صحیح بات ان تک نہیں پہنچتی تھی، وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ جو چیز بتاتی تھیں یہ نہیں بتاتی تھی صرف یہ مسئلہ یہ ایسا ہے، بلکہ اس کا سینیریو بتاتی تھی کہ اس سینیریو کے یہ ہوا، اس وقت یہ بات ہوئی تھی، مثال کے طور کے اوپر۔ اب ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات بیان کی کہ 3 چیزیں نجس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو ہریرہ نے ادھوری بات سنی ہے۔ جب ابو ہریرہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بات نہیں سنی تھی کہ یہودیوں کے ہاں یہ 3 چیزیں نجس ہیں۔ تو یہ اس قدر ڈیپ آپ نظر رکھتی تھی، اس حدیث کے سابق لاحقے بھی درست کرتے تھے، مطلب جہاں پہ اپنی درستگی صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ اس مسئلے کا درستگی یہاں سے ہوگی، ایسے ہوگی، تو آپ کے پاس رجوع فرماتے تھے۔ اس نے فرمایا باقاعدہ قرآن میں آیا کہ جو آپ کے پاس آنے کے لیے کہ آپ پردے کی اوٹ سے صحابہ کرام ان سے تمام مسائل کو دریافت فرمایا کرتے تھے۔ مجدد صاحب اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مجھے یہ بات بتائی کہ اس کی گاڑی پر، وہ ٹرک چلاتا ہے وہاں ہندوستان میں، اس کی گاڑی پر یا علی مدد لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہندو جو ان کے کچھ مال برداری کے لیے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کیا تم شیعہ ہو؟ تم نے یا علی مدد لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اہل سنت ہوں اور اہل سنت میں بھی میں دیوبند ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو یا علی مدد کیوں لکھا ہوا ہے؟ ایسا یہ ہندو سوال کر رہا ہے، یہ ہندو سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کرایہ دار ہو، مطلب تم نے کرائے پہ ٹرک لیا ہوا ہے، مالک یقیناً شیعہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کا مالک ہوں ٹرک کا۔ تو بولے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ سامان میں نے محرم میں اٹھایا تھا مجالس کے حوالے سے، تو وہ مال برداری کا جو میں نے کام کیا تو انہوں نے یہ سٹیکر لگا دیا تھا۔ تو بولا تم نے اتارا کیوں نہیں، تمہارا تو یہ مکتب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہم سب مسلمان ہیں اور آپ غیر مسلم ہیں، یعنی ہم سے جدا ہیں، آپ کے سامنے ہماری کوئی تفریق نہیں ہے، ہمارے گھر کے معاملات میں آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ کیا بات ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، ہم ایک ہیں، ایک بڑا آفاقی یہاں سے پیغام دے رہے ہیں۔ سب جو ہے یوتھ ہماری وہ فالو کرتی ہیں علماء کرام کو، تو یہاں سے جب محبت اور امن کا پیغام جائے گا تو بالکل وہ۔ میں چاہوں گا بدر کے حوالے سے چند نگارشات آپ کی جانب سے اور پھر مفتی صاحب آپ کی جانب سے۔ دیکھیں جو بدر کا ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ تو کھینچ دیا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے شہریار نقوی صاحب نے کہ اس کی ابتدائی شکل بیان کی ہے جو ٹیلی ویژن پہ بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ نقوی صاحب بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ سیدھا میدان بدر میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ مبارز طلب کیے جاتے ہیں، عتبہ شیبہ رویہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور منظر کشی کی جاتی ہے۔ اور میں یہی تصور کر رہا تھا کہ آپ کچھ اسی طرح کا کریں گے، لیکن آپ نے جو اس کا پس منظر بتایا ہے وہ بہت شاندار جناب۔ ماشاءاللہ دیکھیں اس میں جو تھوڑا سا آپ تائیدانہ نظر ڈالیں گے نا اس واقعے کے اوپر پوری، تو 2 چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی جو آج مسلمانوں میں مفقود ہو گئیں، جو ان کی جیت کی وجہ تھی۔ واہ، ایک توکل تو اللہ، کیا بات ہے جی، اور اتباع رسول۔ واہ 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 واہ، 2 نقطے بیان کر دیے آپ نے۔ بس یہ صحابہ کرام نے جب گئے تھے، جب یہ پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سفیان کا 40 لوگ تھے، اب لشکر آ رہا ہے 950 یا 1000 کا، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اب بھی چلو گے یا واپس لوٹنا ہے؟ تو صحابی نے کیا کہا تھا؟ بولا آپ نے ہمیں کیا موسیٰ والا صاحب سمجھ لیا ہے؟ واہ واہ واہ، کہتے تھے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تمہارا اللہ جا کے لڑے گا؟ نہیں، آپ جا کہیں گے حضرت مقداد سے کہ انہوں نے کہا تھا بالکل ایسے ہی ہے، ہم جو ہے موسیٰ کے یہودیوں کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سعد بن معاذ نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ ہمارا لشکر آپ کی رسول اللہ آپ ہمیں سمندر پہ لے جائیں، وہاں جائیں، ہم آگ اب دیکھے بغیر آپ کے پیچھے اس پہ چھلانگ لگا دیں گے۔ بھائی کیا بات ہے، سعد بن معاذ اور مقداد، آپ کی روحوں پر ہمارا سلام، اور آپ یقیناً ہمارے لیے رہنما اور